کہ ایک شخص دوڑتا ہوا مصطفیٰ کے قریب آیا. آنے کے بعد میں کہا تھا مولانا بدرالدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدرالدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے. میں اس کے اوپر بوجھ لاتا ہوں وہ پھینک دیتا ہے. میں اس کے اوپر سامان لاتا ہوں کہ تجارت کرنے کے لیے جاؤں گا تو وہ پھینک دیتا ہے. وہ بوجھ بار بار لاتا ہوں وہ بار بار پھینک دیتا ہے اور لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے. یا رسول اللہ ایک ہی اونٹ ہے, میں اس کے اوپر بوجھ لاتا ہوں وہ پھینک دیتا ہے. آقا آپ چل کے اس کو سمجھا دیجئے. سرکار تشریف لے گئے اور سرکار نے جا کے اس اونٹ کے قریب جانا شروع کیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے, مت جائیے, آگے مت بڑھیے, یہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے, مارتا ہے. یا رسول اللہ کہیں آپ کو ایذا نہ دے دے. آقا آپ آگے تشریف نہ لے جائیں. لہذا سرکار آگے تشریف لے گئے, اونٹ کے قریب گئے اور اونٹ سے فرمایا اے اونٹ اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ تیرا مالک تیرے اوپر بوجھ لاتا ہے تو بوجھ پھینک کیوں دیتا ہے؟ اس کو اس کا کام کرنے دے, تو اپنا کام کر. وہ بوجھ لاتا ہے تو اس کو بوجھ لادنے دے اور اس بوجھ کو جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے وہاں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کا کہنا کیوں نہیں مانتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. مصطفیٰ سب کی زبانیں جانتے ہیں, جانوروں کی زبانیں بھی میرے نبی جانتے ہیں. اس اونٹ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کا حکم نہیں مانتا ہے, اس کے اوپر اللہ کا دین لاگو ہے, اس کے اوپر نماز پنجگانہ پڑھنا فرض ہے لیکن یہ پڑھتا نہیں ہے. یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے, میرے آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. یہ جب یہ اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو پھر میں اس کی اطاعت کیوں کروں؟ اتنا کہنا تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت تم کرو, یہ اونٹ تمہاری اطاعت کرے گا. پتہ یہ لگا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں گے تو ہماری اولادوں کے دلوں میں اللہ تعالی ہمارا عشق عطا فرما دے گا اور وہ ہماری عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے, آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کا کہا مانے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے حکم پہ لبیک کہتی ہوئی نظر آئے, تو آپ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئے تو پھر آپ کی اولاد کے دل میں اللہ آپ کی محبت ایسی ڈال دے گا کہ آپ کا حکم پہ وہ لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا. پہلے آپ اپنے مالک کی جو ہے اطاعت کیجئے, آپ کی اولاد آپ کی اطاعت کرے گی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, وہ رفعت ہے میرے آقا کی کہ جس سے کوئی بات نہ کرے سرکار اس سے بات کیا کرتے ہیں, جس سے کوئی نہ بات کرے سرکار ان کے غموں کو سنا کرتے ہیں, جس کی کوئی نہ سنتا ہو اس کی مصطفیٰ سنتے ہیں, جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہو اس کی مصطفیٰ سنتے ہیں, جس کو لوگوں نے اپنے در سے بھگا دیا ہو سرکار اس کی سنتے ہیں, جس کی دنیا میں کوئی بھی وارث نہ ہو اس کا سرکار اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپاتے ہیں, جس یتیم کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو مصطفیٰ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن کی کوئی نہ سنے مدینے کے اندر اس کی مصطفیٰ سنا کرتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں, صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں. اچانک اسے ایک خاتون آئی, اس نے انگلی کا اشارہ مصطفیٰ جان رحمت نوشہی بزم جنت ساقی حوض کوثر میرے اور تمہارے نبی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا. سرکار صحابہ کے قریب سے ہٹ کے اس عورت کے قریب گئے. وہ بوڑھی خاتون جو پاگل ہے, جس کا توازن عقل ٹھیک نہیں ہے, اس نے انگلی کا اشارہ کیا ہے. سرکار صحابہ کے قریب سے اٹھے, اس بوڑھی خاتون کے قریب چلے گئے. اخلاق مصطفیٰ کا مظاہرہ کیجئے آپ. سرکار اٹھ کے صحابہ کے قریب سے چلے گئے اور جانے کے بعد میں اس بوڑھی کے پاس اپنے سر کو نیچے کیا, نگاہوں کو نیچے کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने उस निगाहों को नीचे किया सरकार ने, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, वो नजरें झुक गई मेरे आका की। अपने कान को बूढ़ी के मुंह के करीब लगाया, फरमाया बोलिए क्या कहना चाहती है। बूढ़ी खातून ने सरकार से कुछ देर बातें की और बातें करती चली जा रही है। सरकार ठहरे हुए हैं, बूढ़ी बातें करती चली जा रही है। कुछ देर बातें करने के बाद में वो बूढ़ी खातून चली जाती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के करीब आते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो पागल औरत है जिसका तवाज़ुन अक्ल ठीक नहीं है, जिससे मदीने में कोई बात नहीं करता है, जिसकी बात कोई मदीने में आका नहीं सुनता है। आपने इस औरत से, इस बूढ़ी खातून से बात क्यों की? इतना कहना था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या इस बूढ़ी खातून से मदीने में कोई बात नहीं करता है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं करता है। सरकार ने फरमाया, जिससे कोई बात ना करता है उससे मैं भी बात ना करूं तो फिर इससे बात कौन करेगा? फरमाया, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे मोहम्मद बात करेगा, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उससे उसको मोहम्मद देखेगा, जिससे कोई प्यार नहीं करता है उस यतीम से मैं मोहम्मद प्यार करूंगा, जिसको कोई खाना देना नहीं चाहता मैं मोहम्मद उसको खाना खिलाता हुआ नजर आऊंगा, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है मैं उसकी बात सुनूंगा। और फरमाया, मैं दुनिया के लिए जहमत बन के नहीं आया हूँ, बेकसों के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। मैं पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। जिस औरत से कोई बात ना करता है मैं भी बात ना करूं तो फिर बात करेगा कौन? ये अखलाक मुस्तफ़ा है। सरकार से आप मोहब्बत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी औलाद के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। औलाद से मोहब्बत करना सीखिए, औलाद आपसे मोहब्बत करेगी। आप अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। अखलाक मुस्तफ़ा यही है कि छोटा मिले उससे भी बात कीजिए, बड़ा मिले उससे भी बात कीजिए। अखलाक मुस्तफ़ा यही है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे तो आपकी औलाद आपसे प्यार करेगी। बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने का एक ही तरीका है, ना तो उसको मारने से सुधरेगी ना डांटने से सुधरेगी। बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने का एक ही तरीका है कि बचपन से उसकी जिंदगी में इश्क रसूल डाल दो, बचपने से उसकी निगाहों में सरकार की सीरत डाल दो। सरकार का इश्क जब उस बच्चे के दिल में होगा, सरकार की मोहब्बत जब उस बच्चे के दिल में होगी तो वो ये भी जानता होगा कि सरकार ने वालिदैन के बारे में क्या कहा है। सरकार फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को हुस्न अखलाक के साथ, अच्छी नीयत के साथ देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।